بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ جل وعلا فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ سورہ بقرہ کی 30 نمبر آیت کریمہ سے آج ہم تفسیر سورہ بقرہ کا آغاز کریں گے۔ پچھلے ہفتے ہم نے آیت نمبر 29 تک آپ کے سامنے تفسیر بیان کی تھی۔ آیت نمبر 30 میں اللہ رب العزت نے انسانوں کی پیدائش کے آغاز کا جو واقعہ ہے وہ بیان کیا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو اور ان کی اولاد کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو وہ سارا واقعہ آیت نمبر 30 سے شروع ہو رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب تمہارے رب نے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے، إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، إِنِّي جَاعِلٌ کہ میں بنانے والا ہوں، فِي الْأَرْضِ زمین میں، خلیفہ ایک خلیفہ۔ قالوا انہوں نے کہا یعنی فرشتوں نے، اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا تو اسے بنائے گا جو زمین میں فساد پھیلائے گا، ویسفک الدماء اور خون بہائے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم ہیں تیری تسبیح بیان کرنے والے، پاکی بیان کرنے والے، تیری تعریف کے ساتھ، حمد کے ساتھ، اور تیری تقدیس کرنے والے۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تو اللہ رب العزت نے انہیں جواب دیا، انی اعلم، بے شک میں وہ جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ یہ ہے آیت نمبر 30 جس کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ خلیفہ سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں 3 مشہور اقوال ہیں۔ ایک قول یہ کہتا ہے کہ خلیفہ سے مراد کہ آدم علیہ السلام کی جتنی اولاد ہے، یعنی سارے کے سارے انسان، وہ بعض کے پیچھے آتے ہیں۔ ایک فوت ہوتا ہے، مر جاتا ہے، دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے، پھر وہ مر جاتا ہے، پھر ایک اور اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ تو ایک دوسرے کے پیچھے لگاتار نسل در نسل انسان چلتے ہیں، اس لیے انسان کو، جنس انسان کو، نوع انسان کو خلیفہ کہا گیا ہے۔ اور زمین کا خلیفہ انسان کو بنایا گیا ہے کہ ایک فوت ہو جائے گا، دوسرا اس کے پیچھے آ جائے گا، وہ فوت ہو جائے گا، اس کے بعد والا اس کے پیچھے آ جائے گا۔ یہ معنی ہے خلیفہ کا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ انسان خلیفہ ہے اپنے سے پہلے کسی مخلوق کے اعتبار سے، یعنی زمین میں انسانوں سے پہلے بھی کوئی مخلوق تھی، کوئی آباد مخلوق تھی، اس کو یہاں سے نکال دیا گیا اور اس کے بعد انسانوں کو آباد کیا گیا۔ تو انسان خلیفہ ہے اس مخلوق کے اعتبار سے کہ وہ ختم ہو گئی زمین سے اور اس کی جگہ انسان آ گئے۔
یہ دوسرا قول ہے۔ اور تیسرا قول یہ ہے خلیفہ سے مراد اللہ رب العزت کا خلیفہ، یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بنایا گیا ہے زمین میں تاکہ وہ اللہ رب العزت کے احکامات کے اوپر عمل کرے، ان کے مطابق زندگی گزار سکے۔ اور اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد کی آیت نمبر 26 میں فرمائی، یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا داود، اے داؤد، انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، بے شک ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے زمین میں، فاحکم بین الناس، لہٰذا لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو۔ اور آگے آیت کریمہ یوں ہے کہ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرو۔ تو اس آیت کریمہ کے اعتبار سے انسان کو اللہ رب العزت کا خلیفہ بنایا گیا ہے، اور اللہ کا خلیفہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق زمین میں زندگی گزارے۔ تو یہ 3 اقوال ہیں خلیفہ سے کیا مراد ہے اس حوالے سے۔ بعض علماء نے کسی قول کو ترجیح دی ہے، بعض نے کسی قول کو، اور شیخ محمد ابن صالح العثیمین رحمہ اللہ لکھتے ہیں، کل هذا محتمل وکل هذا واقع، یہ تینوں اقوال صحیح ہیں، تینوں معنی ہو سکتے ہیں خلیفہ کے، تینوں کا احتمال ہے، اور یہ واقعی تینوں معنی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ تو جب اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جو زمین میں رہے گی، زمین کی خلافت انہیں سونپی جائے گی، تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا کہا؟ قالوا، انہوں نے کہا، اتجعل فیہا، کیا تو اسے بنائے گا، فیہا اس میں، یعنی زمین میں، من یفسد فیہا، جو زمین میں فساد پھیلائیں گے، ویسفک الدماء، اور خون بہائیں گے۔ فرشتوں کا یہ کہنا اللہ رب العزت کے ارادے پہ اعتراض نہیں، بلکہ اس کا مقصد اللہ رب العزت کا جو ارادہ تھا اس کی حکمت جاننا تھا۔ تو حکمت جاننے کے لیے فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اعتراض کرنے کی جرت فرشتے نہیں کر سکتے۔ تو فرشتوں نے اللہ رب العزت سے اس کی حکمت کے بارے میں سوال کیا، اور یہ کہا کہ کیا تو اس مخلوق کو پیدا کرے گا جو زمین میں فساد پھیلائے گی اور خون بہائے گی؟ فرشتوں کا یہ کہنا کہ زمین میں فساد پھیلائیں گے اور خون بہائیں گے، خون ریزی کریں گے، اس جملے کو سامنے رکھا جائے تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خلیفہ سے مراد تمام انسان ہیں، خالی آدم علیہ السلام نہیں، کیونکہ آدم علیہ السلام خون بہانے والے تو نہیں تھے۔ آدم علیہ السلام تو انسانوں کے باپ ہیں، ابو البشر ہیں، انہوں نے کس کا خون بہانا تھا؟ وہ تو پہلے انسان تھے۔ تو خون بہانا یا زمین میں فساد کرنا، فرشتوں کا یہ بات کہنا کس سے تعلق رکھتا ہے؟ پوری انسانی نسل سے تعلق رکھتا ہے، خالی آدم علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے یہ نہیں کہا۔ تو اس اعتبار سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہاں خلیفہ سے مراد جن سے انسان ہے، انسانی نسل ہے، جو ایک دوسرے کے پیچھے لگاتار آتے ہیں، کہ ایک فوت ہوتا ہے دوسرا پیدا ہوتا ہے، دوسرا فوت ہوتا ہے تیسرا پیدا ہوتا ہے، تو لگاتار ایک دوسرے کے پیچھے نسل در نسل آنے کی وجہ سے انسانوں کو یہاں خلیفہ کہا گیا ہے۔ اور فرشتوں نے جو بات کہی فساد والی
اور خون بہانے والی وہ انسانی نسل کے بارے میں تھی، آدم علیہ السلام کے بارے میں نہیں تھی، کیونکہ آدم علیہ السلام کسی کا خون بہانے والے نہیں تھے۔ جب فرشتوں نے اللہ رب العزت کے سامنے یہ بات کہی اور اللہ تعالیٰ کے اس ارادے کی حکمت کے بارے میں سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا فرمایا، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اے ہمارے رب ہم ہیں تیری تسبیح بیان کرنے والے، پاکی بیان کرنے والے، بِحَمْدِكَ تیری حمد کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَكَ اور تیری تقدیس، تقدیس بھی پاکی کے معنی میں ہی آتا ہے لیکن پاکی سے ایک اضافی بات اس میں شامل ہے، وَنُقَدِّسُ لَكَ اور تیری تقدیس کرنے والے۔ تین باتیں فرشتوں نے کہیں، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ ہم تیری تسبیح کرنے والے حمد کے ساتھ، نسبح تسبیح پاکی بیان کرنا، یعنی اللہ رب العزت ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک ہے، یہ ہے تسبیح۔ اور دوسرا ہے بحمدک، ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک ہے اور تمام صفات اس کی کاملہ ہیں، وہ ہر اعتبار سے اس کی ذات کامل ہے، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی حمد۔ تو تسبیح سے کیا مراد ہے؟ ہر قسم کے نقص اور عیب سے اللہ رب العزت پاک ہے، اور حمد سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ صفات کاملہ والا ہے، اس کی صفات کامل ہیں، اس کے افعال کامل ہیں، یہ ہے حمد۔ آگے فرمایا وَنُقَدِّسُ لَكَ، نقدس تقدیس بیان کرنے والے۔ تقدیس سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی پاکی ہی ہے، لیکن پاکی سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک قدم آگے بڑھ کے فرشتوں نے یہ کہا کہ یا اللہ ہم تیری تسبیح کرنے والے ہیں، تیری پاکی بیان کرنے والے ہیں، پھر کہا وَنُقَدِّسُ لَكَ یعنی کسی بھی اعتبار سے تیرے اندر عیب یا نقص کا خیال بھی نہیں کیا جا سکتا، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اس قسم کے تصور سے بھی پاک ہے، یہ معنی ہے وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ تو تسبیح میں ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاکی کا اقرار کیا جا رہا ہے، اور تقدیس میں کسی قسم کے نقص اور عیب کے اثر کی بھی نفی کی جا رہی ہے کہ ذرہ برابر اس کا کوئی اثر بھی نہیں ہے۔ تو فرشتوں نے اللہ رب العزت کے سامنے اللہ تعالیٰ کے لیے یہ تعریفی جملہ بولا، اور آگے اللہ رب العزت نے پھر کیا جواب دیا؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اس نے کہا یعنی اللہ رب العزت نے، انی اعلم کہ بے شک میں وہ جانتا ہوں، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کا علم فرشتوں کو نہیں دیا۔ فرشتوں کے پاس جو علم تھا جس کے مطابق انہوں نے سوال کیا وہ جزوی علم تھا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا تھا، کامل علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور آگے چل کے آیت کریمہ آئے گی کہ ہر قسم کا غیب صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جتنا علم دیا تھا وہی اتنا علم رکھتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب انہیں یہ جواب دے دیا قال انی اعلم ما لا تعلمون، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو ثابت کیا ایک تحدی کے ذریعے، چیلنج کے ذریعے۔ اور اگلی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 32 میں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، وَعَلَّمَ اور سکھائے آدم کو الاسماء نام، کلہا سارے کا سارے، ثم پھر عرضہم انہیں پیش کیا، علی الملائکہ ملائکہ کے سامنے، یعنی وہ نام جن چیزوں کے تھے ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ان مسمیات کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فقال
تو اللہ تعالیٰ نے کہا انبئونی، مجھے بتاؤ، یعنی مجھے خبر کرو، باسماء ہؤلاء، ان ناموں کے بارے میں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یعنی تم نے جو یہ کہا ہے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ تو انہیں ایک چیلنج کیا گیا، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نام سکھائے۔ کن چیزوں کے نام سکھائے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سارے کے سارے نام سکھا دیے۔ کون سے نام؟ زمین میں آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنانے کا ارادہ کیا، اور جو بھی زمین میں ضرورت کی اشیاء تھیں زندگی گزارنے کے لیے، زمین میں رہنے کے لیے، ان تمام چیزوں کے نام اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو سکھائے، تاکہ ان کے پاس علم ہو اور وہ زمین میں زندگی گزار سکیں۔ اور پھر وہی چیزیں جن کے نام سکھائے گئے وہ فرشتوں کے سامنے پیش کی گئیں کہ اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ فرشتے ان کا نام نہ بتا سکے۔ تو اس آیت کریمہ میں ایک بات واضح طور پہ سامنے آئی، اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو شرف بخشا، فضیلت دی علم کی بنا پہ، فرشتوں کے اوپر علم کی بنا پہ فضیلت بخشی۔ اور جب فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تم بتاؤ ان چیزوں کے نام، تو فرشتوں نے جواب میں کیا کہا؟ قالو، انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، لا علم لنا، لا علم لنا، ہمیں کچھ علم نہیں، الا ما علمتنا، مگر اس کے کہ جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی ہر قسم کے علم والا اور تمام حکمتوں والا ہے۔ تو فرشتوں نے جواب میں اللہ رب العزت کی پاکی بیان کی کہ اے اللہ تو پاک ہے، تیرا ارادہ ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک ہے، ہمیں اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، اور تو بہتر جانتا ہے، تو ہر قسم کا علم تو تیرے پاس ہے، اور تیرے ہر ارادے میں حکمت ہے، یعنی جو تو نے ارادہ کیا ہے زمین میں خلیفہ بنانے کا، یقیناً وہ حکمت والا ارادہ ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، اپنے ارادے کیا کہ مقاصد کے بارے میں بھی تو ہی علم رکھنے والا ہے، ماضی کا، حال کا، مستقبل کا علم تیرے پاس ہے، اور تیرا ارادہ یقیناً حکمت والا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو چیلنج کیا، اور وہ جواب نہ دے سکے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہوئے عاجزی ان کی ساری کا اظہار کیا کہ یا اللہ ہمارے پاس وہی ہے جو تو نے ہمیں علم دیا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اس احسان سے نوازا، اس نعمت سے نوازا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ علم عطا کیا جو قریب مقرب فرشتوں کو بھی نہیں دیا۔ اور اللہ رب العزت نے فرشتوں پہ فضیلت بخشی، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں اس آیت کریمہ سے یہ فائدہ بھی ملتا ہے کہ علم کے بارے میں اتنا دعویٰ کرنا چاہیے جتنا علم ہو۔ جیسے فرشتوں نے دعویٰ تو کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب انہیں چیلنج کیا تو وہ پورا نہ کر سکے، اور کیا کہنے لگے؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اور اسی طرح اس آیت کریمہ سے یہ فائدہ بھی ملا کہ کسی انسان کا امتحان لینا جائز ہے جس چیز کا وہ
دعویٰ کر رہا ہو کہ وہ اس میں بڑا اچھا ہے، بڑا ماہر ہے، اس میں اس کا امتحان لیا جا سکتا ہے، جس طرح اللہ رب العزت نے فرشتوں کا امتحان لیا۔ فرشتوں کے امتحان کے بعد اللہ رب العزت نے پھر آدم علیہ السلام کو مخاطب کیا اور فرمایا قال یا آدم، قال اس نے کہا یا آدم اے آدم، انبئہم باسمائہم، انبئہم انہیں ان کے نام بتا، انبئہم انہیں بتا، باسمائہم ان کے نام جو اللہ تعالیٰ نے سکھائے تھے۔ فلما انبأہم باسمائہم، پس جب اس نے بتائے انہیں باسمائہم ان کے نام، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں جانتا ہوں غیب السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کا غیب، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں مَا تُبْدُونَ جو تم ظاہر کرتے ہو، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور جو تم چھپاتے ہو وہ سب میں جاننے والا ہوں۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کچھ نام سکھائے، تو آدم علیہ السلام نے وہ نام اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں کو بتائے، اور اس بات سے انسانوں کے اہل ہونے کا اظہار ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ حکمت والا ہے، اور آدم علیہ السلام ہی زمین کے اوپر خلیفہ بننے کے حقدار ہیں۔ اب ان آیات میں غور کریں، اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے ہی زمین کا خلیفہ بنانے کا ارادہ کیا، اور زمین میں آدم علیہ السلام کو کہاں سے اتارا گیا؟ جنت سے، جنت سے نکلے اور زمین پہ اترے، اور ان کے پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ رب العزت نے انہیں زمین میں خلیفہ بنانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ یعنی اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا، اور پھر آدم علیہ السلام نے درخت سے پھل کھایا جس سے منع کیا تھا، اور وہ سبب بنا، تو اللہ تعالیٰ نے زمین میں اتارا۔ وہ زمین میں آدم علیہ السلام کا آنا اترنا اللہ رب العزت کے پہلے سے ہی علم میں تھا، اس کا فیصلہ تھا، اس کے مطابق ہی ہر کام ہوتا رہا، اور یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس سے سوال نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہاں تک آیات میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پہلی فضیلت سے نوازا، اور وہ کیا تھی؟ علم عطا کیا، وہ علم جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی نہیں دیا تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور فضیلت سے نوازا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، وَإِذْ قُلْنَا اور جب ہم نے کہا، للملائکتی فرشتوں سے، ملائکہ سے، اسجدوا لآدم سب کے سب سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا تو ان سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر، ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکان من الکافرین اور کافروں میں سے ہو گیا۔ فرشتوں کو اللہ رب العزت نے حکم دیا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اسجدوا لآدم سب کے سب سجدہ کرو، کسے؟ آدم کو۔ سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا
اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہے؟ فرشتوں کو حکم مل رہا ہے آدم کو سجدہ کرو، کیا اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کر سکتے ہیں؟ اور آپ اور ہم جانتے ہیں کہ سجدہ صرف اللہ رب العزت کا حق ہے، تو پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ کیوں حکم دیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو؟ کیا یہ آدم علیہ السلام کی عبادت نہیں ہوگی؟ کیا یہ شرک نہیں ہو جائے گا؟ بعض لوگوں نے اس کی تفسیر میں کہا کہ یہاں سجدے سے مراد پیشانی زمین پہ لگانا نہیں، بلکہ پہلے زمانے میں سر نیچے کرنا ادب اور احترام سے، اسے بھی سجدہ کہا جاتا تھا، تو یہاں وہی مراد ہے، ادب اور احترام، جبکہ اس قسم کی کوئی بھی صراحت کسی روایت کے اندر موجود نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رکوع کا الگ ذکر کیا ہے، سجدے کا الگ ذکر کیا ہے، تو اور سجدہ وہی ہوتا ہے جس میں پیشانی زمین کے اوپر لگے، تو جب سجدے کا ذکر آیا ہے تو ہم یہی مراد لیں گے کہ یہاں پیشانی کو زمین پہ لگانا مراد ہے، خالی ہلکا سا سر ادب احترام کے ساتھ نیچے کرنا وہ مراد نہیں ہے، یعنی رکوع مراد نہیں، یہاں سجدہ ہی مراد ہے۔ اگر رکوع ہوتا تو اللہ تعالیٰ رکوع کا ذکر کرتا، جیسا کہ قرآن پاک میں ایک آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تراہم رکعا سجدا، سورہ فتح کی 29 نمبر آیت میں، رکعا رکوع کی حالت میں، سجدا سجدے کی حالت میں۔ پھر فرمایا سورہ حج کی ایک آیت کریمہ میں یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو، تو رکوع الگ ہے، سجدہ الگ ہے، اور یہاں سجدہ مراد ہے، یعنی پیشانی کو زمین پہ لگانے کا حکم دیا گیا اور آدم کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا فرشتوں نے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا، تو وہاں اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو رہی ہے، نہ کہ آدم علیہ السلام کی عبادت ہو رہی ہے۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ اللہ تعالیٰ کے حکم پہ کیا، آدم علیہ السلام کے حکم پہ نہیں ہوا، تو وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سجدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کیا گیا، لہٰذا یہاں عبادت اللہ تعالیٰ کی ہو رہی ہے، چاہے پیشانی آدم علیہ السلام کے سامنے جھک رہی ہے، عبادت اللہ تعالیٰ کی ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فرما برداری اور اطاعت اللہ تعالیٰ کی ہو رہی ہے۔ حکم کس کا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا تھا۔ تو عبادت کا اصل معنی کیا ہوا؟ اللہ رب العزت کا حکم مانتے ہوئے اس کے سامنے جھکنا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، یہ اصل میں عبادت کا معنی ہے۔ تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، آدم علیہ السلام کی عبادت نہیں کی، تو یہ سجدہ اللہ کے حکم سے تھا۔ اور اسی طرح ایک اور مثال بھی اس کی ملتی ہے، سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا یا ابتی، اے میرے باپ، انی رأیت، میں نے دیکھا ہے، 11 کوکبا، 11 ستاروں کو، والشمس والقمر، اور سورج کو دیکھا ہے اور چاند کو دیکھا ہے۔ اچھا، خالی ستارے دیکھنا اور سورج چاند کو دیکھنا تو بہت بڑی بات نہیں ہے، اصل بات کیا ہے؟ آگے فرمایا رأیتهم لی ساجدین، دوبارہ فرمایا میں نے دیکھا ہے، جو اصل دیکھنے کی بیان کرنے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ میں نے انہیں اپنے آپ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے تھے۔ اور اس سے مراد کیا تھا؟ 11 بھائی اور ماں باپ، جو کہ سورہ یوسف کے آخری حصے میں ہم پڑھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو انہوں نے سجدہ کیا، بھائیوں نے اور ماں باپ نے۔ تو کیا یہ شرک ہو جائے گا؟ کیا یوسف علیہ السلام کی عبادت تھی؟ نہیں،
بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اس لیے کہ نبیوں کا خواب اللہ رب العزت کی طرف سے وحی ہوتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرنا، فرما برداری کرنا، یہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو رہی ہے، جس کے سامنے سر نیچے کیا جا رہا ہے اس کی عبادت نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ کیونکہ حکم اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو یہ ہے ایک مناسب جواب اس اشکال کا کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیسے کیا جبکہ سجدہ کرنا اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ تو اس کا جواب کیا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سجدہ کیا، پیشانی آدم علیہ السلام کے سامنے نیچے زمین پہ لگائی، لیکن یہاں فرما برداری اللہ رب العزت کی ہو رہی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو رہی ہے۔ بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ یہاں سجدے سے مراد تعظیمی سجدہ ہے، اور پہلی امتوں میں تعظیمی سجدہ جائز تھا، اور اس امت میں تعظیمی سجدہ حرام ہے۔ تو ایک سجدہ تعظیم ہوتا ہے اور ایک سجدہ عبادت ہوتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا گیا وہ تعظیم کے لیے تھا، عبادت کے لیے نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہم سجدہ کرتے ہیں وہ عبادت ہوتا ہے۔ اور پہلی امتوں میں تعظیمی سجدہ جائز تھا، اس امت میں حرام ہے، اور اگر کوئی سجدہ عبادت کسی اور کے لیے کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ تو وہ شرک ہے۔ بعض علماء نے اس کا یہ جواب دیا ہے، لیکن جو پہلے والی بات میں نے آپ کے سامنے بیان کی وہ زیادہ واضح مناسب نظر آتی ہے۔ اللہ اعلم بالصواب، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ بہرحال فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، تو ان سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ اب کیا ابلیس فرشتوں میں سے تھا؟ نہیں، ابلیس فرشتوں میں سے نہیں تھا بلکہ جنوں میں سے تھا، جیسا کہ قرآن پاک کی دوسری آیات میں آتا ہے کان من الجن، کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ تو فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور ابلیس کو بھی حکم دیا۔ فرشتوں نے حکم مان لیا، سجدہ کیا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اس کی فرما برداری کرتے ہوئے، جبکہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانا، ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا۔ کس بات سے تکبر کیا؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے۔ ابا واستکبر، تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا۔ یہ حصہ بڑا اہم ہے اور اس سے بڑے فوائد نکلتے ہیں۔ ابلیس نے انکار کیوں کیا؟ جب اللہ رب العزت نے اسے حکم دیا تو ابلیس نے انکار کیوں کیا؟ کیوں آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا؟ حسد کی وجہ سے، تکبر میں آ کے کہنے لگا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ ابلیس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خیر والا ہوں، خلقتنی من نار، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، اور اسے طین سے، مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اس نے اپنی عقل لڑائی، اپنا قیاس کیا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابل۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا آدم کو سجدہ کرو، ہونا کیا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے لہٰذا فوراً سجدہ کرے، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں، اس کی مخالفت میں قیاس کیا، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں سب سے پہلے قیاس کس نے کیا یا عقل کس نے لڑائی؟ ابلیس نے۔
اور آج بھی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آنے کے بعد اس کے مقابلے میں اپنی عقل لے کر آتا ہے تو وہ کس کے راستے پہ چل رہا ہے؟ ابلیس کے راستے پہ چل رہا ہے۔ تو اس نے کیا کہا؟ ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ تکبر کیوں کیا؟ کہنے لگا میں بہتر ہوں، میں آگ سے پیدا ہوا ہوں۔ یعنی اس نے خود سے یہ سوچ لیا کہ آگ مٹی سے بہتر ہے، میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور یہ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، لہٰذا آگ والا بہتر ہے اور مٹی والا اس سے بعد کے درجے کا ہے۔ تو یہ اپنا ہی اس نے فارمولہ لگا کے جواب دے دیا انا خیر منہ۔ تو اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں آیا، اس نے حق سے تکبر کیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے انکار کیا، تکبر کیا۔ اب یہاں ایک اور بات، اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا عبادت ہے، اور عبادت کا لغوی معنی ہوتا ہے جھکنا۔ ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سجدہ کرو آدم کو، اگر وہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانتا تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی، یعنی جھکتا، لیکن اس نے انکار کیا، جھکا نہیں، عبادت نہیں کی، بلکہ اس کے ضد میں کیا کیا؟ الٹ کیا کیا؟ واستکبر، اور تکبر کیا۔ تو عبادت اور تکبر یہ دونوں ٹکراتی ہوئی چیزیں ہیں۔ عبادت میں عاجزی، انکساری ہے، جھکاؤ ہے، پستی ہے، اور تکبر اس کے الٹ ہے۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں میں سے ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں تکبر کیا، انکار کیا اور تکبر کیا۔ اب یہاں آپ غور کریں تو کس بات کا انکار کیا تھا؟ کتنا بڑا کام اللہ تعالیٰ نے اسے کہہ دیا تھا کہ جو اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا؟ صرف ایک سجدہ، ایک سجدہ، ایک، اور وہ سجدہ بھی آدم علیہ السلام کو کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اس نے انکار کر دیا۔ ایک سجدے کے انکار سے ابلیس کافر ہو گیا۔ یہ بات کو اچھی طرح دماغ میں بٹھا لیں، ایک سجدے کے انکار سے ابلیس کافر ہوا، اور ہم روزانہ کتنے سجدے چھوڑ دیتے ہیں جن کے کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور پھر بھی ہم اپنے آپ کو بڑا پکا مسلمان سمجھتے ہیں۔ ایک نماز لے لیں، کم از کم 2 رکعتوں کی نماز ہوتی ہے فجر کی، 5 نمازیں ہم پڑھتے ہیں، سب سے چھوٹی نماز 2 رکعتوں والی ہے، اور ایک رکعت میں 2 سجدے آتے ہیں، تو فجر کی رکعت میں 4 سجدے ہوئے۔ روزانہ اگر کوئی فجر کی نماز چھوڑ رہا ہے تو کتنے سجدے چھوڑ رہا ہے؟ یا ویسے ہی بے نمازی ہے تو روزانہ کتنے سجدے چھوڑ رہا ہے، اور پھر بھی اپنے آپ کو کیسے مسلمان تصور کر لیتا ہے؟ تو یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ ابلیس ایک سجدے کے انکار سے کافر ہو گیا، اور ہم سجدے پہ سجدے چھوڑے جا رہے ہیں، کتنی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس کی طرف خاص کر کے ہمیں توجہ دینی چاہیے، اس بات سے خوف آنا چاہیے کہ کہیں ہماری نماز نہ چھٹ جائے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں آدم علیہ السلام کے لیے دوسری فضیلت کا ذکر کیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ تو یہ بھی آدم علیہ السلام کے لیے بہت بڑی فضیلت تھی۔ تو یہ 2 فضیلتوں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ پہلی، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وہ علم دیا جو فرشتوں کو بھی نہیں دیا۔ دوسری، آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا، اور پھر جب ابلیس نے انکار کر دیا تو وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ سجدہ کرنے سے ہی، سجدے کا حکم ملنے کے وقت ہی اس نے حسد شروع کر دیا اور سجدہ نہیں کیا۔ آدم علیہ السلام کی مخالفت اس نے وہیں سے شروع کر دی، آدم علیہ السلام سے حسد وہیں سے شروع ہو گیا،
اور پھر جب مزید اللہ رب العزت نے اسے جنت سے نکال دیا، وہ کافروں میں سے ہو گیا، تو پھر وہ اور بھی بڑا دشمن بن کے سامنے آیا، اور اس نے پھر کیا کیا مہلت مانگی اللہ تعالیٰ سے، اور کیسے کیسے انسانوں پہ حملے کرنے کا اعلان کیا، وہ اگلی آیت کریمہ میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ آج کے لیے یہاں تک کافی ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مزید قرآن پاک کو سمجھنے کی، اس پہ تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔